السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دارالعلوم منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ مشہور زمانہ کتاب العقائد النصفیہ اور اس کی شرح العقائد ہے۔ العقائد النصفیہ متن ہے اور شرح العقائد یہ شرح ہے۔ ہمیں آج کی گفتگو میں دو باتوں پر دھیان دینا ہے۔ پہلی بات کہ صاحب عقائد نصفیہ کی ذات، ان کی ولادت اور ان کے کچھ احوال، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ صاحب شرح عقائد، ان کی ذات، ان کا نام، والدیت، ایسے ہی ان کے اپنے کچھ شخصی احوال، کارنامے اور تصانیف سے متعلق گفتگو۔ آئیے ہم شروع ہوتے ہیں صاحب عقائد نصفیہ کے احوال میں۔ یاد رہے العقائد النصفیہ جو متن ہے، اس کے مصنف امام، اپنے وقت کے زاہد، نہایت ہی مضبوط فقیہ، حنفی فقیہ، محدث و مفسر، علم کلام کے ماہر، جن کو مفتی الثقلین کہا جاتا ہے، نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد النصفی، یہ وہ ان اماموں میں سے ایک ہیں کہ جو اپنے حفظ کامل اور ضبط تام میں مشہور تھے، جن کو قبولیت عام حاصل تھی۔ صاحب عقائد نصفیہ انسانوں کو بھی تعلیم دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جنات کو بھی تعلیم دیتے تھے، اسی لیے آپ کو مفتی الثقلین کہا جاتا ہے، یعنی انس و جن دونوں کے مفتی۔ صاحب عقائد نصفیہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر اس کے مصنف ہیں۔ آپ کو نصفی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ترکستان کے ایک شہر نصف میں 461 یا 462 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر نصف کی جانب منسوب ہو کر آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فقہ صدر الاسلام ابو الیسر محمد البزدوی کے پاس حاصل کیا، اور ان کے علاوہ بہت سارے مشائخ سے آپ نے فقہ حاصل کیا۔ آپ کو امام ابو محمد اسماعیل ابن محمد التنوخی نصفی اور امام ابو علی الحسن
ابن عبد الملک نصفی رحمہ اللہ سے سماع حاصل ہے، یہ آپ کے شیوخ اور علماء میں جلیل القدر علماء اور شیخ ہیں۔ آپ کے بے شمار شاگرد بھی ہیں جنہوں نے آپ کے پاس علم فقہ حاصل کیا اور اپنے دور کے بڑے بڑے امام بن کر چمکے۔ صاحب عقائد نصفیہ کتنے بڑے اور عبقری شخصیت تھے۔ امام سمعانی کی زبان سے وہ الفاظ سنتے ہیں جو انہوں نے ان کی تعریف میں فرمائے۔ امام سمعانی فرماتے ہیں کان فقیہا فاضلا عارفا بالمذہب والادب، یعنی صاحب عقائد نصفیہ ایک فقیہ، فاضل اور مذہب دین کے مسائل کے جانکار اور علم و ادب کے پیکر تھے۔ صنف التصانیف فی الفقہ والحدیث، انہوں نے فقہ میں، حدیث میں بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ونظم الجامع الصغیر، اور ایک الجامع الصغیر بھی انہوں نے مرتب فرمائی۔ فرماتے اما مجموعاتہ فی الحدیث فطالعات منها الکثیر، صاحب عقائد نصفیہ کے علم حدیث میں جو مجموعات ہیں ان میں سے میں نے بہت ساروں کا مطالعہ کیا۔ اسی طریقے سے بہت بھاری وزنی الفاظ صاحب عقائد نصفیہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَأَرَاهَ غَيْرَ مَحْصُورَةٍ، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، یہ اتنے زود نویس تھے اور اتنے زیادہ لکھنے والے تھے کہ ان کے اندر کچھ تحریر میں خطا، لفظی طور پر لکھنے میں، کتابت میں کچھ جو خطائیں ہو جاتی تھیں ان کو صحیح کرنے کا بھی وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی کتابوں میں بہت جگہ پر غلطیاں نظر آئیں، اور غلطیاں صرف اس وجہ سے کہ ان کو دوبارہ سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ نہایت مصروف شخصیت تھے۔ جیسے کہ امام سمعانی نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا صنف فی کل نوع من العلم فی التفسیر والحدیث والشروط صنف قریبا من 100 مصنف، امام صاحب عقائد نصفیہ نے تفسیر میں، حدیث میں، شروط میں، ہر قسم کے اندر تصنیفیں چھوڑی۔ آپ نے تقریباً 100 تصنیفیں کی۔ وقد استقرأت مصنفاتی فرأیت فیہا اوہاما کثیرۃ، میں نے ان کی مصنفات اور کتابوں کا جائزہ لیا، تلاش و جستجو کی تو بہت سارے اس میں اوہام اور خطائیں، غلطیاں بھی دیکھیں۔ فعرفت انہ کان ممن احب الحدیث وطلبہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ ان شخصیتوں میں سے تھے جو حدیث سے نہایت محبت رکھتے تھے اور اس کے طلب کا نہایت شوق رکھتے تھے۔ ولم یرزق مہلت التجرید، اور آپ کو اس کو حشو و زوائد سے خالی کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ اتنے ماہر شخص کہ علماء، اپنے زمانے کے علماء میں امتیاز حاصل تھا، بڑے بڑے علماء بھی آپ کے علم سے مرعوب رہتے تھے۔ اس روب کا عالم یہ تھا کہ صاحب تاج التراجم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ کے سلسلے میں، انہوں نے فرمایا وَمَنْ ذَا سَلِمَ مِنْ ذَا، کون ہے جو صاحب عقائد نصفیہ سے محفوظ رہا ہو، یعنی آپ اتنے با علم شخصیت تھے کہ آپ کے سامنے دوسرے لوگ مرعوب رہتے تھے۔ آپ کی بے شمار مصنفات ہیں، بے شمار کتابیں موجود ہیں،
جن کتابوں میں العقائد النصفیہ بھی ہے۔ یہ مشہور زمانہ کتاب ہے، لوگوں کے درمیان متداول ہے، لیکن آج ہم ایک دوسری بات پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ صاحب عقائد نصفیہ کون ہیں؟ ہم نے ابھی آپ کو بتایا مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر اس کے مصنف ہیں۔ اس کی تائید بہت ساری کتب میں جو ہمارے مصنفین نے کہا، ان کے اقوال ہماری اس گفتگو کی تائید کرتے ہیں، جیسے کہ کشف الظنون میں بھی یہی ہے، فإن صاحبه أيضا قد عزاه إلى العلامة نجم الدین ابی حفص عمر بن محمد النصفی۔ صاحب کشف الظنون نے بھی العقائد النصفیہ کی نسبت علامہ نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد النصفی کی جانب کی ہے، لیکن یہاں پر علامہ زرقانی کا کہنا کچھ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقائد نصفیہ کے مصنف نجم الدین ابو حفص عمر نہیں ہیں، بلکہ اس کے مصنف جس کی شرح علامہ سعد الدین تفتازانی نے کی ہے، علامہ زرقانی کہتے ہیں اس کتاب العقائد النصفیہ کے مصنف محمد ابن محمد المعروف بالبرہان الحنفی النصفی، اس کے مصنف محمد ابن محمد ہیں جو کہ برہان حنفی نصفی سے مشہور ہیں۔ یعنی انہوں نے العقائد النصفیہ کی نسبت محمد ابن محمد برہان حنفی نصفی کی جانب کی ہے، اور فرماتے ہیں وہ غیر عمر ابن محمد ابی حفص نجم الدین النصفی، یہ عمر ابن محمد ابو حفص نجم الدین نصفی کے علاوہ دوسرے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا العقائد النصفیہ کے مصنف کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بے شمار علماء اسی کے قائل ہیں کہ مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر اس کے مصنف ہیں، اور علامہ زرقانی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اس کے مصنف محمد ابن محمد برہان حنفی نصفی ہے۔ یہ علامہ زرقانی نے یہ گفتگو المواہب اللدنیہ کی شرح میں کی ہے۔ ایسے ہی علامہ زرقانی کی بات کی توثیق الفوائد البہیہ میں کر دی ہے، اور انہوں نے صراحتاً یہ کہا ہے محمد ابن محمد ابو الفضل برہان نصفی یہی العقائد النصفیہ کے مصنف ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے دیگر علماء سے زیادہ وہ عالم دین مصنف کے بارے میں جانتا ہے جو خود اس کتاب کی شرح کرے، کیونکہ شارح مصنف کے احوال پر بھی نظر رکھتا ہے، اس کے اقوال پر بھی نظر رکھتا ہے، اس کے علم اور اس کے مبلغ علم کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے رائے کے مبلغ کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے زیادہ باخبر کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس سلسلے میں خود علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اس کتاب کے شارح ہیں، ان کا قول دیکھا جائے۔ تو اگر ہم ان کا قول دیکھتے ہیں تو ان کے قول سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ العقائد النصفیہ کے مصنف وہ مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر ہی ہیں، کیونکہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ و رضوان نے شرح عقائد کے شروع ہی میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ عمر نصفی کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شارح اس کتاب کے بارے میں زیادہ جانتا ہے جس کی وہ خود شرح کرتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے کتاب کے شروع میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں
وہ الفاظ دھیان سے سنیے، فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قدوة علماء الاسلام نجم الملت والدین عمر ابن محمد النصفی علی اللہ درجتہ فی دار السلام۔ یعنی یہ مختصر جس کا نام العقائد ہے، یہ امام ہمام قدوۃ علماء الاسلام نجم الملت والدین عمر ابن محمد النصفی کی کتاب ہے۔ اللہ ان کے درجے کو دارالسلام میں بلند بالا فرمائے۔ اور جو یہ گفتگو یہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے جو یہ کہا، اسی کی توثیق، اسی کا جزم کشف الظنون میں بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف تھا عزیز طلبہ، آپ کو ذہن میں اختلاف رکھنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ یہ ترجیح بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کتاب مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر کی ہے۔ بہرحال عقائد نصفیہ ایک اہل سنت و جماعت کے طرز پر مسائل کلامیہ میں ایک جامع کتاب ہے جو اپنے اندر بے شمار فوائد کو پنہا کیے ہوئے ہے، حشو و زوائد سے خالی ہے، ایسے اصول کو جامع ہے۔ اس العقائد النصفیہ کی شرح بہت سارے بڑے بڑے علماء نے کی ہے، اس کی بہت ساری شروحات ہیں، جیسے کہ شرح العقائد لشمس الدین ابی ثنا کی ہے، ایسی القلائد علی العقائد شیخ جمال الدین محمود ابن احمد ابن مسعود کی بھی ہے، ایسی القول الوافی لشرح عقائد النصفی یہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن زین الدین کی ہے، الدرہ لشیخ ابن حزم اندلسی، درہ شیخ ابن حزم اندلسی کی ہے، حل المعاقد فی شرح العقائد یہ شیخ ملا زادہ ہروی کی ہے، الفوائد القادریہ فی شرح العقائد النصفیہ عبد القادر ابن ابی نصر محمد ادریس ابن محمد محمود کی ہے، ایسی شرح العقائد للعلامہ سعد الدین التفتازانی، علامہ سعد الدین تفتازانی کی ایک شرح العقائد ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی کے احوال زندگی بھی انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں جانیں گے۔ تب تک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے قلوب کو نور علم سے روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ